اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ مانا کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اختصار فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے بسم اللہ پر، جیسا کہ اکثر متقدمین کتابوں کا آغاز اسی طرح کرتے تھے، اس میں حمد اور شہادت کا ذکر نہیں کرتے تھے، باوجود کہ وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ کلو امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ اقطع، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کلو خطبۃ لیس فیہا شہادت فہی کل ید الجزماء کوڑڑات۔ نکالا ان دونوں حدیثوں کو ابو داود وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی قال، حافظ سے مراد یہ ہوتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں ایتھے نہیں فرمایا اونج بھی گل، اس لیے کہ یہ حدیثین جو ہیں ہر ایک ان دونوں میں مقال ہے جی، بھی کوئی طرح راوی ضعیف مثال طور پہ، لیکن کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کریں ہم ان دونوں کی صلاحیت کی للحجت کہ بے ٹھیک ہے، بے حجت ہیں جی، ان پر عمل کرنا ہے تو، لیکن نہیں ان میں یہ کہ یہ متعین ہے نطق بھی کرو اور کتابت بھی کرو معاً، یہ ضروری نہیں ہے کہ آغاز میں پڑھو بھی اور لکھو بھی، کلمہ شہادت پڑھو بھی اور لکھو بھی، یہ اس میں وضاحت نہیں ہے۔ تو شاید کہ ہر مصنف جب بسم اللہ لکھتے ہیں تو بعد میں اللہ کی حمد اور تشہد کرتے ہوں نطقاً عند وضع الکتاب، اور نہ لکھتے ہوئے اس کو اختصار کرتے ہوئے کس پر؟ دوسرا بسم اللہ پر اختصار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قدر وہ قدر جو جامع ہے تینوں امور کو، جس میں تسمیہ بھی آئے، اللہ کی حمد بھی آئے، کلمہ شہادت بھی ہو، ان تینوں کا جو جامع ہے وہ تو ذکر اللہ ہے، تینوں میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اللہ حاصل ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ تسمیہ کے ساتھ۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے اور تائید کرتا ہے اس کی یہ کہ اول شے جو نازل ہوئی ہے نا قرآن کریم سے وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک، لہٰذا طریقہ تابع داری کا اس کے ساتھ، یعنی جو قرآن پہلے نازل ہوا تو اس میں تأسی بھی اس کی تابع داری کا طریقہ پھر کیا ہے؟ افتتاح بالبسملہ اختصار علیہا، اور اس کا مؤید ہے واقعہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا بادشاہوں کی طرف، اور آپ کے خطوط قضایا میں وہ سارے شروع تھے کس کے ساتھ؟ نہ کہ الحمدللہ وغیرہ۔ ھذا من شرح موطا مالک للزرقانی محمد بن عبد الباقی مالکی، انہیں تقریر کی تھی موطا امام مالک بسم اللہ تے تو میں تنوں سنا دیتی ہے جی۔ باب نماز کے وقتوں کا، ہاں جی سنیں نماز کے وقتوں کا باب سنیں۔ باب مقدم کیا ہے اس کو، کس کو؟ اس لیے کہ اوقات اصل ہے کس میں؟ پس جب داخل ہو جاتا ہے وقت تو تب بھی وضو واجب ہوتا ہے، استنجا ہے نہیں کیا تو وہ کرنا ہے، کپڑے خراب ہیں تو وہ بدلانے ہیں، باقی ساری شرطیں جو متوجہ ہوتی ہیں
اور ادائیگی جو متوجہ ہوتی ہے تو وہ کب ہوتی ہے؟ جب وقت نہ ہو، ابھی داخل نہ ہوا تو اس وقت مولوی جی ان میں سے کوئی چیز بھی لازم، اس لیے وقت کا ذکر پہلے کیا ہے جی۔ وقوت الصلاۃ ابن بکیر کی روایت میں ہے اوقات جمع قلت، اور وہ اظہر ہے جی کہ کیا بے وقوت الصلاۃ کیا نہ بکیر اوقات جمع قلت ہونی چاہیے نا اوقات، کیونکہ جمع مذکر سالم تے مؤنث سالم الف لام کے بغیر ہوں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ نامیر پڑھے دو سیغے جمع سالم کے بھی قلت پر دلالت کرتے ہیں، نامیر کھول لو، وہ 4 وزن دسے نا پہلوں مولوی جی تے نال ہی انہوں نے دسیا بھی 2 سیغے جمع سالم کے یہ بھی قلت کے ہیں کہ کوئی نہیں، کوئی یاد کر اچھا ٹھیک ہے۔ تو بھئی ان کی روایت میں لفظ ہے اوقات الصلاۃ بے جمع قلت، وقوت جو ہے نا جمع کثرت ہے، فعول، اور کہتے ہیں وہ اظہر ہے کیونکہ نماز کے اوقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں، تو لہذا جمع قلت ہونی چاہیے تھی، لیکن وجہ روایت الاکثرین کی کیڑی وقوت الصلاۃ، وقوت جمع کثرت، کیوں؟ اس لیے کہ اوقات اگرچہ کتنے ہیں لیکن بوجہ ان کے تکرر کے ہر دن ہو گئے گویا کہ وہ جیسا کہ شموس، حالانکہ سورج ایک کے، اقمار چند ایک، تے جمع کثرت، اس لیے بھئی یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہر روز گویا نواں سورج آ رہا ہے، ہر روز گویا نواں چاند آ رہا ہے جی ایک، اور اس لیے کہ نمازیں جو ہیں پہلے فرض کی گئی تھی کتنی، اور ثواب بھی ان کا، تو اس واسطے پھر جڑا ہے نا 50 ہوئیاں تو پھر اوقات ہی ٹھیک ہے کہ نا، وقوت ٹھیک ہے وقوت، اور اس لیے کہ ہر ایک دونوں جمعوں سے کیڑی جمع قلت اور کثرت یار بجی باجیا کون، اور اس لیے کہ ہر ایک دونوں جمعوں سے قائم ہوتی ہے مقام دوسرے کے، پڑھا جے مسئلہ توسعن، یا اس لیے بھی جمع قلت کی جگہ کثرت، کثرت کی جمع قلت، یا اس لیے کہ جمع قلت کثرت شریک ہیں مبدے میں کتھوں جدا ہوتی ہیں، اگاں ایک ٹول پلازے رک جاندی ہے، ایک اگاں دینے تک لگی جاندی ہے جی، وَيَفْتَرِقَانِ فِي الْغَایَةِ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، یا اس لیے کہ ہر نماز کے اندر 3 وقت ہوتے ہیں، جننا افضل وقت، پھر مباح وقت، پھر اس میں مکروہ وقت بھی ہوتا ہے جی، تو اس اعتبار سے 5 تے 15 ہو گئے مثال کے طور پر، اوقات اختیاری ضروری تے قضا، ہاں ٹھیک ہے اختیاری ہو گیا تے ضروری ہو گیا تے تیسرا قضا کا ہو گیا، تو اس اعتبار سے جو ہے نا کیا ہو گیا زیادہ ہو گئے، تو لہذا جمع کثرت ٹھیک ہے، مختلف جواب دیے، قال محمد چلو جی عن عبداللہ ابن رافع زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سألہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ ان اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل فاذا نمت الى نصف فیضا کے فین پڑھے فإن نمت الى نصف اللیل فلا نامت عیناک وصلی الصبح بغلس۔ چلو امام محمد بن حسن فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام مالک بن انس نے، انہوں نے روایت کی ہے یزید بن زیاد سے جو بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن رافع سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک جناب ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو عبداللہ بن رافع روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے، ساری سند سنا دیتی ہے دیکھا پھر جناب جت صحابی دا نام کو تو ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا، کہ روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سوال کیا جناب ابو ہریرہ سے عبداللہ بن رافع نے، کس نے؟ او دساں گا بعد او پتر دا نام نہ اپنے ابے دے نام تے رکھیا گوگو واجہ نہیں تھے جی،
سوال کیا ان سے کنہوں نے؟ عبداللہ بن رافع عبداللہ بن رافع نے رضی اللہ. اینا پوچھا جناب ابو ہریرہ کولوں. کنہ نے؟ عبداللہ بن رافع نے. بسم اللہ. کس سے؟ وقت صلات سے کہ جی تسی سرکار دے صحابی ہو تے مینوں نماز دے وقت دسو کیڑے نے جی. پس فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں خبر دیتا ہوں تجھ کو. فرمایا پتر میں تم دسدا پڑھ تو ظہر جب ہو جائے تیرا سایہ تیری ایک مثل اور پڑھ تو عصر جب ہو جائے تیرا سایہ تیری دو مثل. سندا پہ. اور پڑھ تو عطف پا کے پیچھے اور پڑھ تو مغرب جب غروب ہو جائے شمس اور پڑھ تو عشاء اس وقت میں جو تیرے درمیان ہے اور رات کے ثلث کے درمیان ہے. پس اگر سو جائے تو نصف لیل تک جی تو پھر پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ نے وچ فرمایا تیریاں اکھاں نہ سون تو نماز کوئی نہیں پڑھی تینوں نیندر نہ آوے فلا نامت عیناک. اور پڑھ تو صبح غلس میں منع کرو. روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ سے سوال کیا آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں. بس فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں خبر دیتا ہوں تجھ کو جب ہو جائے تیرا سایہ تیری مثل اور پڑھ تم عصر جب ہو تیرا سایہ تیری دو مثل اور پڑھ تم مغرب جب غروب ہو جائے سورج اور عشاء اور پڑھ تم عشاء اس وقت جو درمیان ہے تیرے اور رات کے ثلث کے درمیان. پس اگر سو جائے تو نصف لیل تک تو پھر اٹھ کے پڑھی تو نال ہی آپ نے جواب محذوف ہے پھر ادھی رات بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بس نہ سوئیں تیری آنکھیں اور پڑھ تو صبح غلس میں. آگے سمجھے؟ اچھا جی توجہ جی میرے ہو کچھ لگ دے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزید بن زیاد قال ابن حجر تقریب التہذیب میں یزید بن زیاد بن ابی زیاد یہ منسوب ہیں اپنے جد کی طرف جو آزاد کردہ غلام ہیں بنی مخزوم کے. یہ مدنی ہیں سیکھا ہیں. عبداللہ ابن حجر فرماتے ہیں عبداللہ بن رافع مخزومی. یہ عبداللہ بن رافع ابو رافع مدنی مولا ام سلمہ تو یہ بھی سیکھا ہیں. تو راویہ جناب ام سلمہ نہیں ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں جو تابعی ہیں. تاں واسطے جتھے جتھے سیکھا آکھرنا سمجھنا بھی صحابہ تو تھلے کی تاں واسطے بولنا پہنتا ہے جی. اچھا جی جناب ام سلمہ یہ ان کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ تے نام ابو امیہ کا حذیفہ ہے. قبیلہ کرشیہ کی ہیں مخزومیہ قبیلے سے ہیں کیونکہ کرشیہ بچ اگے تھلے نہ پھر ہوندے نہ پھر چھوٹے تھلے قبیلے دے. شادی فرمائی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بدر کے بعد جی کیونکہ آپ خامد جڑے نا اتنے شہید ہوئے جی تو اور فوت ہوئے جناب ام سلمہ شوال میں 62 ہجری میں. تاں واسطے سونے نے وہ مٹی انہوں نے دیتی سی جیڑی سرخ ہونی سی جی کیونکہ سونے نے پتہ سی بھی میرے ازواج وچ انہاں ہی 61 تو بعد تک رہنا ہے جی. تو 62 وچ جیسا کہ صحاف و سجوتی میں ہے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ زوج زوجہ دونوں پر بال خامد مرد بیوی. زوج کا لفظ عربی میں میاں بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اسی سے ہے قولو تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم علیہ السلام کو فرمایا
اسکن انتا و زوجوکا، تو دلیل ہے کہ مذکر مؤنث دونوں واسطے استعمال ہے، کون لفظ زوج، جنتکا وقولو تعالی کل ازواج کا، تو یہ بھی زوج کی جمع ہے۔ قذافی جواہر القرآن محمد بن ابو بکر رازی رحمہ اللہ، تفسیر دا والا ہے۔ ابو ہریرہ ہوا حافظ الصحابہ، ہوا صرف آپ ہی حافظ نہیں، یعنی صحابہ میں سے حدیث کے جو حافظ ہیں ان میں سے حافظ الصحابہ ہیں جی، سبحان اللہ۔ ساڑھی بولی حافظ صاحب دا کی معنی ہے؟ قرآن دا حافظ تو وہ تھے معنی ہے بھی حدیثہ چوکھیاں یاد جی، ہاں حافظ الصحابہ ہیں۔ یہ جناب معنی کر دیا جب صحابہ پاک میں صرف حضرت ابو ہریرہ کو سارا قرآن یاد سی، پاک نے نہیں معنی، یعنی حدیث پاک بھی چوکھی یاد نہیں جی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ پاک کیا بات، اختلاف کیا گیا آپ کے نام میں اور آپ کے ابے کے نام میں، علی اقوال کثیرہ۔ والد آپ دا مسلمان نہیں سی، جناب ابو ہریرہ ایسن قبیلہ دوست ہوں۔ ارجا ان کا اکثر کے نزدیک عبد الرحمن آپ کا نام ہے، والد دا نام سخر، عبد الرحمن بن کن کا؟ ارجا یہ ہے، اگر پوچھے جناب ابو ہریرہ کا نام کیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ عبد الرحمن بن سخر۔ ماتا 49 ہجری، بعض نے 59 ہو گئے، 59 ہجری یا 58 ہجری یا 57، کیونکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے سونے میں انہوں 2 برتن دیتے نے علم دے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن دیے علم کے، ایک وہ جو میں نے تمہیں بکھیر دیا، ایک وہ عیش، اگر میں بتاؤں تو تم مجھے اس طرح کر دو۔ آپ پھر دعا منگتے سن، یا اللہ سن 61 ہجری تو پہلا مینوں لے جے، مینوں چھوڑاں دی حکومت کولوں بچائیں، مینوں وہ کیڑا چھوڑ سی؟ یزید، حکومت کو بچائیں، اس واسطے آپ دا وصال پھر جڑا نسا 61 تو پہلے ہو گیا، کنہ دا آپ دعا اکثر منگتے سن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بھی ہے نا بھی اللہ دے بندے ہو بھی اتنا واقعہ ہونا ہے تو اس وقت بندہ زندہ ہوئے تو کچھ کر نہ سکے تو پھر بھی تو مسئلہ ہے، تو یہ دعا منگنی بھی یا اللہ اس تو پہلے لے جائیں جی، تاکہ میں اکھاں نالوں گل نہ ویکھاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو اے ابو رافع سالہ ابا ہریرہ، عبداللہ بن رافع ابو رافع، ہن سمجھ آ گئی؟ انہوں نے سوال کیا کن سے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ بندے کیوں، یہ حدیث موقوف ہے کیونکہ جناب ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے ہیں خود بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کر، اس طرح کر، اس طرح کر، یہ حدیث موقوف ہے امام مالک کی روایت سے عن ابی ہریرہ جی، موطا مالک سے امام محمد نقل کر رہے ہیں آپ کے شاگرد، دھیان کرے جی۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے جناب ابو ہریرہ سے، یہ مرفوع حدیث بھی ہے تمہید میں، اور اختصار کیا اس میں، اے جناب آپ نے دسیا نا وقت، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں اختصار کیا ہے لا ذکر اواخر الاوقات المستحبہ، جڑا آخری وقت مستحب ہے نا نمازاں دے، آپ نے او دسے نے تے اول وقت نہیں دسے، وہ ہن پڑھیا جے ترجمہ سارا کو، اج پہلے دن تے نہیں، کنی باری وقت پڑھ چکے ہو، تے پس گویا کہ آپ نے فرمایا اس کو، گویا کہ یہ فرمایا کہ نماز بھی ہوں اول بھی نال جوڑنا ہے کہ نماز پڑھ تو ظہر کی زوال سے لے کر یہاں تک کہ ہو جائے سایہ تیرا تیری مثل، اور اثر اس وقت سے پڑھ تو یہاں تک کہ ہو جائے تیرا سایہ 2 مثل تک، اور بنایا آپ نے مغرب کے لیے ایک ہی وقت جب سورج غروب ہو جائے، اور ذکر کیا عشاء سے بھی آخری وقت مستحب ہو، کیڑا ادھی رات۔ اچھا جی، شروع کل کا گل شروع
صلی الظہر مولوی غلام حسین صلی الظہر سونا آپ نے فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر پڑھ تو اور مسئلہ سمجھو بھائی اجماع کیا علماء المسلمین نے اس بات پر کہ اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے جب کہ سورج آسمان کے جگر سے درمیان سے ڈھل جائے سنیں اور وسط فلک سے آگے ڈھل جائے اذا استوقع ذالک فی الارض بالتامل جی کہ بھی اے بھی زمین تے آسمان دے جتے کھلوتا ہے نا تو جتے کھلوتا ہے تیرا جڑا عد ہے اتھوں جدو ڈھل جائے گا نا کدھر مغرب والے پاسے تے زور دا وقت بال اتفاق ساریاں دے نزدیک ہون شروع ہونا ہے اور اختلاف کیا ہے زور کے آخری وقت میں علماء نے توجہ کرا جب پس فرمایا امام مالک اور آپ کے شاگردوں نے آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل جی بعد اس اندازے کے کہ زائل ہوا تھا اس پر سورج او فے او سایہ اصلی انہوں کڈ کے تو کنا ہو جائے مثل ہو جائے تو زور دا وقت ختم ہو گیا جی سنیں جی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہی اول وقت ہے عصر کا بغیر بھئی ایک مثل مکیے زور دا وقت مکیا ہے فوراً دوسرے سیکنڈ وچ فاصلہ کوئی نہیں سنیں جی وَبِذَالِكَ اور اسی کے ساتھ قول کیا ابن مبارک اور ایک جماعت نے اور احادیث میں جو وارد ہیں بے امامت جبریل وہ وضاحت کرتی ہیں تیرے لیے کہ آخری وقت ظہر کا وہ اول وقت ہے کس کا عصر کا پڑھیا جے اور امام شافعی ایک قول دوجا اور امام شافعی اور ابو ثور اور داود رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل مگر یہ کہ زور کے آخر وقت کے درمیان اور عصر کے اول وقت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے جو نہ زور کا ہے نہ اور وہ یہ ہے کہ زیادہ ہو جائے سایہ تھوڑا سا زیادہ ہونا مثل پر ایک مثل تو تھوڑا جا بد جائے یہ عصر دا وقت بھی نہیں تھے زور مک گئی ہے تے اثر شروع نہیں ہوئی بچ فاصلہ آ گیا تھوڑا جا ان کا تعین نہیں بھی تھوڑا جا بچ یہ دوجا قول آ گئی اور فرمایا ہے حسن بن صالح بن حجیج نے اور امام ثوری امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے محمد بن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل پھر داخل ہو جاتا ہے کون اور نہیں ذکر کیا انہوں نے درمیان میں فاصلہ آگے سمجھے اور فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آخر وقت ظہر کا جس وقت ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی دو مثلہ تک زور دا وقت باقی ہے تو جدو دو مثلہ ہو جانیاں نے نا ادو عصر دا وقت شروع ہونا ہے سنا جی امام صاحب نے فرمایا جی اور کدے گئے اچھا جی وخالفہ اور مخالفت کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ آپ کے شاگردوں نے اس مسئلے میں کیونکہ صاحبین ایک مثل کے قائل ہیں اچھا جو ان پہ امتحان کرا جب اور ذکر کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت امام صاحب سے کیڑی وہ یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ آخر وقت ظہر کا یہ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا جیسا کہ جماعت کے قول کی مثل اور نہیں داخل ہوتا عصر کا وقت حتیٰ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا دو مثلیں وہذا یہ وہ ہے کہ نہیں تابع داری کی گئی اس پر یعنی ایک قول کسی لحاظ نہیں لحاظ ایک گل مگی زور دی تیسری نماز کڑی نہ زور تو کم شروع ہے زور تو شروع ہے اور بہرحال اول وقت عصر کا
پس تحقیق واضح ہو گیا امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے وہ جو ہم نے ذکر کیا اس میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے اور ان کے تابعین سے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ پیچھے 10 نہیں آئے بھائی، تو اثر شروع ہونی ہے، اول وقت وہ ہوا اور کدھر گیا، اچھا جی۔ اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اول وقت اثر کا جس وقت ہو جائے سایہ کتنا، اور یہ خلاف ہے آثار کے اور جمہور کا، خلاف ہے آثار کا اور جمہور کا، اور وہ قول ہے عند الفقہاء من اصحاب وغیرہم، آپ کا یہ قول فقہاء کے نزدیک آپ کے شاگردوں سے یہ محجور ہے، یعنی اس قول کو کسی نے لیا نہیں ہے، کیا کہ سایہ 2 مثل ہو تو اثر شروع ہوتی ہے، آپ کا قول ہے۔ اچھا جی، اور اختلاف مک گیا اول وقت، اور اختلاف کیا ہے اثر کے آخر وقت میں، پس فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے اثر کا آخری وقت جس وقت ہو جائے سایہ اور شے کا اس کی بولو چاہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اثر کا وقت 2 مثل تک ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک محمول ہے 2 مثل تک وقت اختیار پر، اور صاحبین کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک تو شروع اب ہوا ہے، تو ہمارے نزدیک محمول ہے وقت اختیار پر، اور جب تک سورج بیضاء نقیہ ہے، مانا سمجھ آتا کون نہیں آتا، تیرے کو اور تو نہیں کو لکھیا کتوں رہ گئی، کہڑی جگہ تو پڑھ کے تھے وَهَذَا خلاف الآثار بخلاف الجمہور وَهُوَ قول عند الفقهاء من اصحاب وغیر محجور، 10 کے ہیں اور کی ہیں کی اور کرو کیڑی اور کرو کتاب کیڑی لکھی بریکٹ چنا کتنے تھے بسم اللہ۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المذکور فی الباب صریح ہے اس میں کہ گئے اس کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر الروایہ میں آپ سے کہ نکل جاتا ہے ظہر کا وقت اور داخل ہو جاتا ہے عصر کا وقت مثلین کے ساتھ، اور اسی عصر کے ساتھ دلیل پکڑی امام محمد رحمہ اللہ نے علی مسلک الامام، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا ہے بصلاۃ الظہر جب متحقق ہو جائے کیا مثل، اور عصر جب ہو جائے مثلان، پس وہ جو کہا ہے الاستذکار میں صاحب استذکار نے کہ انہو اقتصر علی آخر الاوقات تعویل تائید مذہبی، اور توہم من نقل من الحنفیہ فی شرح کلام محمد رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ مخالف صریح ہے امام محمد کے قول میں، اور ہوگی من تعویل الکلام اس کے ساتھ جو نہیں راضی اس کے ساتھ قائل۔ یہ اوجاز المسالک کی عبارت درمیان میں لائی ہے، یہ موطا امام مالک کی شرح اوجاز المسالک، یعنی ات جی روایت ہے نا وہ ہے نا کہ جناب ابو ہریرہ کی فرما رہے نے کہ پڑھ تو اثر جب ہو جائے تیرا سایہ 2 مثل، اے فرما رہے ہیں کہ تو اثر پڑھ جب ہو جائے، اذا جب ہو جائے نا 2 مثل، تو پھر کیا کرتا ہوں اثر پڑھتا ہوں، کہ وضاحت اگر جا رہی سمجھی گل، چلو جی۔ تو آگے کہا کہ بھئی وَهَذَا الْخِلَافُ وَهَذَا خِلَافُ الْآثَارِ وَخِلَافُ الْجُمْهُورِ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ دلیل موجود ہے نا جناب ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں بھئی پڑھ تو اثر جب ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہا نا، بعد میں اثر کا وقت شروع ہوا جی، ورنہ پھر 1 مثل تے ختم ہو جائے گا، دوسری مثل تے شروع وچ پوری مثل فارغ ہو گئی جی، یہ معنی بنے گا نا، ایشا بس جی۔ اور اختلاف کیا ہے اثر کے آخر وقت میں جی، چلیے ٹونا گا،
پس فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جی کہ آخری وقت اس کا جس وقت ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی، اور یہ بات ہمارے نزدیک معمول ہے کس پر؟ وقت اختیار پر، اور جب تک سورج بیدا نہ کیا ہے یہ وقت مختار ہے بھی کس کے لیے؟ اندہ و اندہ۔ اور فرمائے ابن وہب نے امام مالک سے کہ ظہر اور عصر آخر وقت دونوں کا کیا ہے؟ اے بھی روایت کی تھی انہوں نے جی۔ وہذا کلہ، یہ کل اہل ضرورت کے لیے ہے، جیسا کہ حائضہ پاک ہوگی اس وقت میں تو انہوں نے کہا تھا۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا عصر کا وقت جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل، یہاں تک کہ متغیر ہو جائے سورج اور پیلا ہو جائے، اور پھر وقت بیت ختم ہو گیا۔ اور فرمایا ابو ثور رحمہ اللہ نے یہاں تک کہ پیلا ہو جائے سورج، اور یہی قول ہے امام احمد بن حنبل کا۔ اور فرمایا اسحاق نے آخری وقت عصر کا یہ کہ پالے مسلی سے ایک رکعت، اور وہ قول ہے داود کا لکل الناس معذور وغیرہ، سارے لوگ کی پامے کو معذور ہے یا معذور نہیں، سارے واسطے مغرب دا وقت ایک رکعت اگر سورج تو پہلو پا لی تو نصر پا لی، یہ بھی اختلاف نہیں بھی صرف معذوراں واسطے حکم ہوئے جی دھیان کرا جب۔ اور اختلاف کی ہم گل مک گئی ہوں اتوں اگوں جڑا نا وقت مغرب دا شروع ہو جانا ہے، اور اختلاف کیا ہے مغرب کے آخر وقت میں، بعد اس کے کہ اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ مغرب کا اول وقت غروب شمس ہے، یہ تو ہو گیا، آخر کون ہے؟ پس جزمی بات قول امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے وہ یہ ہے کہ شفق کے وقت تک ہے مغرب کا وقت۔ اسی کے ساتھ قال ابو حنیفہ و محمد و ابو یوسف والحسن بن صالح و ابو ثور، شفق کیا ہے جی؟ اور شفق ان کے نزدیک حمرت ہے، اس اختلاف ہے، امام کے نزدیک بعد میں سفیدی ہے، شفق ان کے نزدیک حمرت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مغرب کے وقت میں آپ نے دو قول کیے ہیں، ایک وہ یہ ہے کہ مغرب کا وقت لمبا ہے کتوں تک، ثانی اس کا وقت ایک ہی ہے حالت الاختیار میں جی، جو ہی سورج غروب ہوئے جی بس۔ اور اجماع کیا علماء نے اس پر کہ اول وقت عشاء کا شفق کا غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور اختلاف کیا عشاء کے آخری وقت میں۔ پس مشہور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب سے اصحاب ضرورات کے غیر کے لیے جو مجبور ہیں ان کے علاوہ، انہوں نے مشہور ان کے مذہب سے ہے رات کا ثلث تیسرے تک کی آخری وقت، بس ختم ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نہیں فوت ہوتی عشاء مگر کس کے ساتھ، اور اجماع کیا اس بات پر، یہ گل مک گئی، اور اجماع کیا اس بات پر کہ اول وقت صبح کا طلوع اور انصداع فجر ہے، انصداع فجر کی وہو البیاض معترض فی الافق شرقی، اور شرقی کنارے وچ اس سفیدی پھیلنی۔ اور روایت کی ہے قاسم نے امام مالک سے، انہوں نے مذہب شاگرد نے کہ آخری وقت فجر کا کیا ہے؟ اسفار ہے، آخری وقت انہوں نے آکھے اے وے۔ اور فرمایا ابن وہب نے مالک آخری وقت اس کا، اور یہی قول امام ثوری کا اور ایک جماعت کا، مگر یہ کہ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے شرط کیا ہے کس کا؟ ایک رکعت کے پانے کا طلوع شمس سے پہلے۔ یہ ہے ملخص من الاستذکار شرح الموطا، جو کچھ نے لکھیا سی نا اندے چو بے نقل کی تھی عبارت ساری جی، کیونکہ کثرت نال پھر جڑے موطا امام مالک ہے نا اندیاں جڑی شرح نے نا انہاں حدیثاں دی تے شرح نے نا، تو پھر تاں بس ان دے حوالے نال دینے نے جی۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا ذا کان ذلو کا مثل کا، جب ہو جائے تیرا سایہ تیری مثل۔ علامہ زرقانی نے فرمایا اے مثل و ذلے کا، تیرے یعنی قریب من ہو، یعنی یہ علامہ زرقانی نے بیان کیا تھا چونکہ وہ مالکی نے جی، بھی انہوں نے آکھے بھی تیرا سایہ ایک مثل ہو جائے نا پورا،
تو پھر تو زور پڑھی تو پھر تو دوجی مثل جو ہے نا کہ پہلی مثل جو ہوئی انہاں پھر اس دا معنی کیتا ہے بھئی ایک مثل دے قریب پہنچ جائے تو پھر تو زور پڑھی آخری وقت ہے بغیر فیض زوال کے. وجہ ان کی تفسیر کی کو نہ یہ کیوں تفسیر کی کیوں علامہ زرقانی نے کیڑی قریب یہ ہے کہ جب ہو جائے گا ذل مثلاً بھئی جب سایہ ایک مثل ہو جانا ہے تو نکل جائے گا وقت ظہر کا. اس لیے انہوں نے تفسیر کی ہے اس کی کس کے ساتھ اور یہ وقت وہ ہے کہ نماز پڑھی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ یوم ثانی میں ان کی امامت کے 2 دنوں سے اور پڑھی تھی وصلی فی ذالک الیوم پڑھی تھی اس دن میں عصر جب ہو گیا تھا سایہ 2 مثل اور دوسرے دن بہرحال پہلے دن پس پڑی زور جس وقت کے سورج ڈھل گیا اور ہو گیا فہ مثل تسمے کے شراق کے یاد ہے حدیث اور عصر پڑی تھی جس وقت ہو گیا تھا سایہ ہر شے کا اس کی ہاکذا وارد فی روایت ابی داود والحاکم وصححہ من حدیث ابن عباس وفی روایت من حدیث جابر وفی روایت البیہقی والطبرانی واسحاق بن راہویہ من حدیث ابی مسعود انصاری اور بزار نسائی کی روایت میں من حدیث ابی ہریرہ عبدالرزاق کی روایت میں من حدیث عمر بن حزم اور امام احمد کی روایت میں من حدیث ابو سعید خدری وغیرہم قال الطحاوی فی شرح معانی الاثار باب مواقیت الصلاۃ سنا جے کیڑا بعد ذکر کرنے روایات کے کہ ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ آپ نے پڑھی تھی زور جس وقت ڈھل گیا سورج اور اس پر اتفاق ہے کس کا کہ یہ اول وقت ہے کس کا ظہر کا. سنا جی یہ امام طحاوی تو عبارت چل رہی ہے طحاوی شریف دی بہرحال آخر وقت ظہر کا پس بے شک جناب عبداللہ بن عباس جناب ابو سعید خدری جناب جابر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی زور دوسرے دن میں جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی بے زور دوسرے دن پڑھی جدو ہر شے دا سایہ ہو گیا پڑھی تو پھر تو دوجی مثل چ پڑھی نا کہ کوئی نہ پڑھی. پس احتمال ہے یہ کہ ہو یہ بعد اس کے کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی تو پس ہوگا وہ وقت کس کا تو لہذا دوسری مثل پھر زور دا وقت بن گیا. اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ علی قرب یہ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا تو آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرب مراد ہو یہ جائز ہے اور یہ جائز ہے لغت میں. پس وہ جو روایت کی گئی ہے کہ انہو صلی الظہر فی الیوم ثانی جس وقت ہو گیا تھا سایہ ہر شے کا ہو گیا تھا ہر شے کا سایہ اس کی مثل. احتمال ہے یہ کہ ہو علی قرب یہ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی تو بس ہوگا ذل جب ہو جائے اس کی مثل بس تحقیق نکل جائے گا وقت. اور دلیل اس پر جو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روایت کیا ہے اس کو آپ سے تحقیق ذکر کیا انہوں نے آپ سے بھی جنہیں یہ روایت کی تھی نا بھی ایک مثل ہوگی تو پڑھیا انہیں صحابہ کو بھی روایت ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ کہ سونے عصر پڑھی اول یوم میں اور جبریل علیہ السلام نال جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی. پھر فرمایا اب جبریل علیہ السلام نے 2 دن نماز پڑھائی پھر عرض کی تھی سونےو اے جڑا میں انہاں نمازاں دے پہلے دن دی تکبیر اولا تو لے کے دوسرے دن دے سلام پھیرن تک اے جڑا سارا وقت ہے نا اے نماز دا وقت ہے. اے تو جے کر انج ہووے تو پھر کہا تھا ما بینا جبریل علیہ السلام نے ما بینا ہذین وقتن. اب محال ہے یہ کہ ہو وہ جو ان دونوں کے درمیان وقت کیوں کہ پہلے دن جنہاں عصر پڑھی ایک مثل ہو گئی تو فوراً تو دوسرے دن زور پڑھی ایک مثل تو بعد تو پھر اے وقت اکٹھا ہو گیا پہلے دن دی عصر دا تو دوسرے دن دی تو پھر ماں بہن تو کوئی نہ بنیا ماں بہن تو بکھرا بننا سی جی. ہوں زور دا آخر عصر دا اول ایک بن گیا تو ماں بہن کی میں بنیا جی.
اور تحقیق جمع کر دیا دونوں کو ایک وقت میں، جی بے محال ہے یہ کہ ہو ما بین وقت، اور تحقیق جمع کر دیا دونوں کو ایک وقت میں، اور تحقیق دلالت کرتا ہے اس پر بھی وہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اکیڑی وہ یہ ہے کہ انہو قال فی ما اخبار عن صلاتی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الثانی، کہ پھر مؤخر کیا سرکار نے ظہر کو حتیٰ کہ ہو گیا قریب عصر سے، وہ جڑی پہلے دن پڑھی سی تو وہ تو پڑھی سی مثل تو بعد تے قریب تاں کہ پڑھی پہلی مثل دے آخر وچ سنیں، پس خبر دی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ظہر اس دن میں فی قرب دخول وقت العصر لا فی، پس ثابت ہوگی اس کے ساتھ کہ جب اجماع کیا اس روایت میں کہ یہ کہ بعد اس کے کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل، یہ کیا ہے تو محال ہے یہ کہ ہو وہی وقت، اور بہرحال وہ کہ ذکر کیا گیا ہے ان سے عصر کی نماز میں، پس نہیں اختلاف کیا گیا اس سے کہ انہو صلاھا فی الیوم الاول وفی وقت الذی ذکرناہ عنہ، پس ثابت اس کے ساتھ کہ انہو اول وقت العصر، اور ذکر کیا گیا یہ بھی کہ انہو صلاح فی الیوم الثانی جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل تو عصر، پس احتمال ہے یہ کہ ہو وہ آخری وقت اس کا کہ وہ نکل گیا، اور احتمال ہے یہ کہ ہو وہ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ینبغی، یہ کہ مؤخر کی جائے نماز اس سے، یعنی جو سرکار نے دوسرے دن پڑھی نا دو مثل پر تو بھی اس کے بعد نہ ہو، اور یہ کہ وہ جو پڑھے گا اس کو بعد اس کے اگرچہ تحقیق پڑھے گا وہ عصر کوئی اس کے وقت میں، لیکن کیا ہوگا وہ وقد اللہ علیہ ما حدثنا، اور دلالت کرتا ہے اس پر وہ جو حدیث بیان کی ہمیں ربی مؤذن نے قال حدثنا اسد قال حدثنا، امام طاوی دی عبارت چل رہی جے ساری، او انتہا کلام طاوی ملخص اگے آ رہا جے کہ ہمیں اے ساری امام طاوی دی سند جے کہ حدثنا محمد بن فضل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور روایت جے کہ بے شک نماز کے لیے اول ہے اور آخر ہے، اور بے شک اول وقت عصر کا جس وقت داخل ہو جائے کس کا عصر کا وقت، اور آخر وقت اس کا جس وقت پیلا ہو جائے سورج، پس اس میں یہ ہے کہ آخر وقت عصر کا جس وقت سورج، مگر یہ کہ قوم گئی ہے اس بات کی طرف کہ آخری وقت عصر کا کس وقت تک ہے، اس پر کیا دلیل ہے، حجت پکڑی انہوں نے ما حدثنا، امام طاوی دا طریقہ ہے کہ پھر پوری سند حدیث بیان کرنے کی، ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ ہے بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا شعبۃ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کیڑی کہ من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصبح، کنی باری پڑھی جگہ، ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد عصر، اے امام طاوی دی تانوں طاوی شریف دی ساری عبارت سنائی نہیں جی ایشا بس جی، اچھا جی مغرب پر جب کیا ہو جائے سورج، امام طحاوی فرماتے ہیں شرح مان الاسار میں، اور تحقیق گئی ہے قوم الی خلاف ذالک، انہوں نے کہا ہے کہ اول وقت مغرب کا جس وقت کیا ہو جائے ستارے طلوع ہو جائیں ادھر شروع ہونا ہے، فوراً نہیں شروع ہونا، وہ سمجھا پہ ہیں بھی یہ بھی اس طرف بھی گئے ہیں، اور جو اس طرف گئے ہیں وہ علامہ جڑا نا بدر الدین عینی جڑے نا شرح لکھی نخب الافکار، وہ دس دینے بھی جڑے گئے ہیں وہ کون ہیں، وہ بریکٹ سے لگا ہے، میں گل دس رہا نا وہ تو لایا اتوں ویک کے لایا امام طاوی دی جڑا نا نخب الافکار، تو اے ویک بھی جڑا نا بھئی فقط ادرک العصر جی نا مغرب چل رہی ہے، تو وہ ان کی دلیل کیا ہے کہ اول وقت نا مغرب کا وقت جب ستارے نظر ہون، ان کی دلیل کہ واحتجو ہیں کہ انہوں نے حجت پکڑی ہے ما حدثنا فہد قال حدثنا عبداللہ ابن صالح قال اخبرنی اللیث بن سعد عن جبیر ابن نعیم عن ابن حبیرۃ الشیبانی عن ابی تمیم عن ابی نصر الغفاری رضی اللہ عنہ قال، ابو نصر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر،
بس سونیا فرمایا کہ بے شک یہ نماز پیش کی گئی تھی ان پر جو تم سے پہلے تھے تو انہوں نے اس کو، تو فرمایا جو محافظت کرے گا اس پر تم میں سے دیا جائے گا اس کو اجر 2 مرتبہ، اور فرمایا نئی نماز بعد اس کے، عصر پڑھ کے سونا فرمایا، عصر پڑھی نا، تو فرمایا کہ نئی نماز بعد عصر کے حتیٰ کہ طلوع کر جائے شاہد، کیا طلوع کر جائے، ہوں لفظ شاہد تے مسئلہ بن گیا جی، بھی شاہد کی ہے، شاہد تو مراد رات ہے یا ستارے نے جی آگے جی سمجھ، اور احتمال ہے یہ کہ ہو شاہد کون، رات ہو، تو بعض آ کے بھی شاہد تو مراد کی ہے ستارے۔ وقت تواترت الآثار عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہو کان یصلی المغرب اذا توارت الشمس بالحجاب، تو بہرحال اے شاہد کو نہ دلیل پکڑی بھی ستارے کم از کم نظر ہون کے تاں شروع ہونے نہیں۔ اچھا جی، او فرمائے عشاء پڑھ ما بینکا و بین ثلث اللیل، ما بینکا کلام کی امام طاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار میں یہاں کلام حسن اس کا خلاصہ کیا ہے جی، ملخص اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہو گیا مجموعہ احادیث سے یہ بات کہ آخر وقت عشاء کا جس وقت طلوع ہوتی ہے کون، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کیا عشاء کو ثلث لیل تک۔ ایک روایت کیا جناب ابو ہریرہ جناب انس نے کہ سرکار نے مؤخر کیا عشاء کو نصف لیل تک، اور 2 روایت کیا جناب عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما نے کہ سرکار نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ رات کا ثلث چلا گیا، اور روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار تمہ بہا سرکار نے عشاء پڑھی حتیٰ کہ چلا گیا رات کا اکثر حصہ۔ سنا جی اے مختلف روایتیں ساریاں موجود نے، اور کل یہ روایات صحیح میں ہیں، سنا جی تو جڑی سونیا نے پڑھی ہے جس وقت تک، وہ تو وقت ہو ہے پھر قالا امام طاوی فرماتے ہیں پس صحابت اس کل کے ساتھ کہ ساری رات وقت ہے کس کا، اور لیکن 3 اوقات پر، بہرحال جس وقت سے داخل ہو اس کا وقت یہاں تک کہ گزر جائے، پس افضل ہے فافضل وقت صلیت فیہ، اور بہرحال اس سے لے کر نصف لیل کے پورا ہونے تک، پس یہ فضل ہے افضل نہیں ہے، پہلے سے کم ہے، اور بہرحال نصف لیل کے بعد پس اس سے کم ہے۔ پھر انہوں نے چلائی اپنی سند کے ساتھ ان نافع بن جبیر تک سند، کہ فرماتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف کہ پڑھ تو عشاء رات کے جس حصے میں چاہے، جس حصے میں تے بلا ہیں بلا، ہاں واہ بے واہ، انہوں نے لکھا بلا تفضل جی کم بنیا نا جی، تاہے تو 2-3 نسخے ہونے تو گل ہے، میں نے سمجھ آ گئی سی بھی لفظ یہ نہیں ہے گا، لفظ ہو رہی ہے، میں کسی بھی شاید بھی قضا نہ کرنا ہے اس کو، تو مانو یہ بھی اس سے غافل نہ ہونا، وہ اسی کہ آپ نے بھیجا سی نا ادھر وہ مصر والے پاسے، تو کام بڑا ذمہ لگ گیا نا، تے فرمایا عشاء کو پلی نہ راتی جس وقت بھی پڑھ لمی پڑھی، تو آپ نے پیچھے پیغام بھیجا بھی نماز کا تیار رکھنا ہے، کی کرنا ہے، تاں دی خلافت راشدہ ہے، کن دا دھیان رکھیا سونے دی شریعت دا دھیان رکھے، جڑا سب تو اہم فرض اس دا دھیان رکھے جی فلا تغفلها والے مسلم حدیث نمبر فلاں فی قصۃ تعریس عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے فرمایا کہ نہیں ہے نوم میں تفریط، جی معاذ تفریط بندہ ہوئے جاگدہ، یہ کہ مؤخر کر دے نماز کو حتیٰ کہ داخل ہو جائے، ہاں بس یہ ساری بات دلالت کرتی ہے علی بقاء وقت الاولیٰ الی یدخل وقت الاخری، جی قضا فی نصب الرایا لتخریج احادیث الہدایہ للزیلعی، تو ساڈے نزدیک نا صرف 2 نمازاں وچ وقت محمل ہے، کیڑیاں وچ
صبح تو ختم ہو کے تو زور دے شروع ہونے چاہیے. باقی زوال شمس تو لے کے دوسرے دن سورج نکلنے تک ایک مقدہ ہے دوجا شروع ہوتا ہے جی. سمجھ آ گئی؟ اے شاباش. تو سولس کی بے سولو سنوی ہے تو سل سنوی ہے جی. اور آیا ہے وجہین پر اس کی اخوات اے سولس ربو خمس عشر تاکہ دو میں طرح ہیں. روبو عنوی ہے تو رب عنوی، خوموس عنوی ہے تو اگے پوشور عنوی پوشور عنوی. سولس تو شروع ہوئے، اسنان اسنان ہو گیا نا، تو وکھرا ہو گیا جی. اچھا جی، شیخ ذاکرہ نووی فی شرح صحیح مسلموں نے گل ذکر کی تھی کر کے. فلا نامت عیناک، یہ دعا ہے بے نفی الاستراحت اس پر جو بھول جائے کس سے اور سو جائے اس کی ادائیگی سے پہلے. ہوں ویکھو نا اے شریعت دے وچ یہ چیزاں بھی نال سمجھو نا کہ جناب ابو ہریرہ یہ گل فرمائی ہے کہ تیری اکھاں نہ سون، تو عشاء نہ پڑھیں تو سونا چاہیں تو تینوں نیندر نہ آوے. تینوں ہوں یہاں یہ نہیں آخنا کہ آپ نے سختی فرمائی ہے، آپ نے دین سمجھایا ہے کہ یہاں گلوں بھی نال بننا ہے. سنیں بھی جتنے لوڑ پوے اتنے جملے موجود نے جی جی بھی فرمایا کہ فلا نامت عیناک. اللہ اکبر. بس صلی. اچھا بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیچھے تو سارے عطف پایا نا، صلی ایک بار تھے دوبارہ پھر کیوں دہرایا؟ تو اعادہ فرمایا عامل کا تماماً یا طول کلام کے لیے فصلاً، کیونکہ بچ آ گیا سی نا فین نمتا الی نصف اللیل تے فلا نامت عیناک، اس وجہ دوبارہ پھر فعل دہرایا جی. امام محمد صاحب نے نہیں، جناب ابو ہریرہ کا قول نقل کر رہے ہیں جی. وصلی صبح بغلس، غلس کیو ہوا بفتح الغین موجبہ والباء موحدہ سین موجبہ اے غلس جی غلس. اور یحییٰ بن یحییٰ کی روایت میں وزادہ یعنی الغلس. اے یحییٰ بن یحییٰ امام محمد کے شاگرد نہیں ہیں، امام مالک دے جڑے شاگرد نے جنہ ہوراں موتا روایت کیتا ہے اے نال کم ٹرنا جے تھے، مطلب امام محمد علیہ سے شاگرد لے ہو. امام محمد نے بھی روایت کیا موتا کن سے؟ امام مالک سے. آپ کے اور شاگردوں نے بھی روایت کیا ہے جی. وہ یحییٰ بن یحییٰ کا موتا جو دوسرا ہے جی، تو بھی ان کی روایت میں یہ لفظ ہے، امام محمد صاحب کی روایت میں یہ لفظ ہے. یہ مطلب جو دھیان رکھا جی اس دا کہ یحییٰ بن یحییٰ کی روایت میں یعنی ات لفظ یعنی الغلس اتنا وصلی صبح بغلس تو ات لفظ کیے وصلی صبح یعنی الغلس ات اے لفظ نے. اور یحییٰ بن بکیر قانبی کی روایت اور سوید بن سعید کی روایت ہے بے غلس. اور قال رافی ہے یا یہ غلس کیا ہوتا ہے؟ ہے یا ظلمہ تو ایک رات دی آخری ظلم یعنی صبح صادق دنال فوراً. بعد نے کہا ہے کہ اختلاط و ضیاء الصبح بظلمۃ اللیل، رات دے اندھیرے نال صبح دی سفیدی دا خلط ملط ہونا اے وکی غلس. علامہ خطابی نے فرمایا ایک ہوندا ہے غبش. خطابی ابو داؤد شریف دے شارح جے بھی انہاں فرمایا کہ کی غبش بالبا وشین مجمع، یہ کیلا الغبس بسین محملہ و بعدہ غلس باللام. اے غبس پہلے وے یا غبش یا غبس تے اس کے بعد جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ غلس ہے. وَهِيَ كُلُّهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ كَذَا فِي تنویر الحوالق. یہ شرح موتا امام مالک کی.